اس وقت آپ کو دہشت گردی کے خلاف کانفرنس میں لیے چلتے ہیں۔ خون کے ساتھ مذاق ہوگا۔ شکریہ، اپنا پروٹیکشن کروا دیں۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، شہید کی جو لہو ہے وہ قوم کی زکوٰۃ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحیم اللہ میرا نام ہے، والد کا نام حوالدار شہید شیر اللہ تیرے نلائی سے تعلق ہے، اور میں گلگت بلتستان سے میرا تعلق ہے، اور ڈسٹرکٹ ضلع غیزر جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے اس کو شہیدوں کی سرزمین کا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام میرا وزیر فرمان علی ہے، میرا تعلق بلتستان کے علاقہ شگر ویلی سے ہے۔ میرے والد صاحب 1971 کی جنگ میں پاک انڈیا وار کی جنگ میں کرگل سیکٹر میں شہید ہو گئے، جب میری عمر صرف 3 ماہ کا تھا جب میرے والد صاحب شہید ہو گئے۔ تو میرے والد صاحب کی جسد خاکی بھی نہیں ملی تھی، اور میں نے یتیمی کی گزاری، اور الحمدللہ آج میں گلگت بلتستان کی سپریم اپلیٹ کورٹ کا میں وکیل ہوں، اور میں اپنے شہید والد اور باقی شہداء کے حوالے سے میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ جب آج مجھے پتہ چلا کہ شہداء کے خون سے اس ملک میں غداری ہونے جا رہا ہے، دہشت گردوں کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے، اور دہشت گردی کے جو واقعات ہیں جو آرمی کورٹ سے آرمی کورٹس کو سسپینڈ کرنے جا رہے ہیں، اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کو ختم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو آج میں 22 گھنٹے سفر کر کے اسلام آباد میں آپ صحافیوں سے، آپ دوستوں سے اپنے دل کی بات کرنے کے لیے یہاں اسلام آباد میں حاضر ہوں۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام ملک بھر کے جو الیکٹرانک میڈیا چینلز ہیں ہمارے، میں ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے لیے یہاں پہ تشریف لے کے آئے۔ اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کا جو دن ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں پاکستان کی، نام انور زیب ہے، میں ممبر بھی ہوں کلفٹن نگر میں، اور میں شہید فیملی سے ہوں، شہید کا بھائی ہوں میں چھوٹا۔ اور آج ہمارے یہاں جمع ہونے کا جو مقصد ہے، وہ مقصد ہمارا یہ کہ ہم نے انشاءاللہ شہداء پاکستان کے جتنے بھی ہمارے، چاہے وہ آرمی کے ہیں، نیوی کے ہیں، ایئر فورس کے، جتنے بھی ہمارے شہداء ہیں، الحمدللہ ہم نے ایک شہداء فورم بنایا پورے پاکستان کے لیے۔ اور اس کے بنانے کی وجوہات کیا ہیں، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ جو ریسنٹ ایک آپ تمام دوستوں کی نظروں سے گزرا ہوگا، جو ملٹری کورٹس کی بندش کا ایک فیصلہ ہم نے آیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ملٹری کورٹس کی جو بندش ہے یہ بلوائیوں انتشاریوں کی سہولت کا باعث بن سکتا ہے۔ خدا نخواستہ ان 92 سے جب سے پاکستان شہداء پاکستان کے اہل خانہ اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں شہداء فورم کی جانب سے، یہ پریس 2&D جو تھی، جس کی وجہ سے ملٹری کورٹس جو تھی ان کو سہولت تھی، آسانیاں تھی، وہ دہشت گردوں کے خلاف، بلوائیوں کے خلاف، اور اس طرح کے جو ٹیررزم کو سپورٹ کرنے والے لوگ تھے، بالخصوص جاسوس وغیرہ۔ اور میں اس وقت اس تاریخی دن کے موقع پہ جو ہمارے یہاں پہ آج شہداء فورم کے جمع ہونے کا جو مقصد ہے، جو کلبھوشن یادو کا آپ کو پتہ کہ جس طریقے سے کیس چل رہا تھا، جس میں ہمارا ازلی دشمن بھارت جو ہے وہ اپنے جاسوس کو، جو انٹرنیشنل جاسوس ہے جس نے اس ملک میں نہ صرف ٹیررزم کے واقعات کروائے بلکہ لسانی، مذہبی اور فرقہ وارانہ فسادات میں شخص یہاں پہ شامل رہا پورے پاکستان کے اندر، اس انٹرنیشنل جاسوس کی آسانی کا ہم یہ سمجھتے ہیں یہ جو سیکشن 2&D جو ہے 1952 کا، اس کی بندش سے، ملٹری کورٹ کی بندش سے آپ انٹرنیشنل دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ انٹرنیشنل دنیا میں جہاں پہ اب دوبارہ سے یہ کیس کھلنے جا رہا ہے، جب وہاں پہ کیس کھلے گا، جو انٹرنیشنل عدالت ہے وہ جب کہے گی آپ کے اپنے ملک میں، اس وقت آپ کے اپنے ملک میں اس حوالے سے جو سیکشن تھا 2&D اس کو ختم کر دیا گیا ہے، تو یہ جتنی بھی ہمارے پورے پاکستان میں، جس میں کچھ یہ ہماری بہن گلگت بلتستان سے، یہ ہمارے دوست کوئی پنڈی سے، کوئی اسلام آباد سے، کوئی کراچی سے، کوئی میرپور خاص سے، کوئی ٹھٹا سے،
आज पूरे पाकिस्तान की जो तारीखी दिन के ऊपर तमाम मुल्की जो शोहदा हैं उन्होंने मिलकर एक फैसला किया है, इन्होंने एक प्लेटफॉर्म तरतीब दिया है और इंशाअल्लाह मंडे के दिन जा रहे सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम पटिशन दायर करने जा रहे हैं। इस सेक्शन के खिलाफ ना हम खड़े होंगे बल्कि हम अपनी आवाम से भी ये मुतालबा करते हैं कि वो हमारा साथ दे, अपने शोहदा का साथ दे। और हमारे इस हवाले से कुछ मुतालबात है जो मैं आपके गोश गुजार करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा इस हवाले से जो हमारे मुतालबात हैं इंशाअल्लाह हमारे दोस्त जो हैं वो इसकी कॉपीज़ भी आपसे शेयर कर लेंगे। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे शहीदों का जो खून है वो काइंडली आप रायगा न जाने दें। हम अपनी आवाम से रिक्वेस्ट करते हैं और वो सुप्रीम कोर्ट से डिमांड करें कि फौजी अदालतों को काइंडली आप अपना काम करने दें। ये जो सेक्शन 2(1)D जो 1952 का, इसको फिल फोर्स पे दोबारा नाफिज किया जाए ताकि फौजी अदालतें अपने, जिनके क्रेडिबिलिटी आपने खुद देखा जिस तरीके से वो वहाँ पे फैसले, आप मुझे बताएं कि आम जज जिसके पास ना कोई सिक्योरिटी है ना कोई इस तरीके के वसाइल है, वो किस तरीके से एक बड़े दहशतगर्द का फैसला दे सकता है। इवन कुलभूषण यादव केस के हवाले से काफ़ी सारी मुश्किलात है सिविल कोर्ट्स के लिए। हम ये चाहते हैं कि जब ये 1952 सेक्शन 2(1)D ख़त्म होगा तो एक मरतबा फिर से मौका मिलेगा हमारी मिलिट्री अदालतों को, जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हमारे जस्टिस फाइज ईसा साहब, हमारे तमाम शोहदा जो शोहदा फोरम में आपसे मुतकाजी है इस चीज़ का कि आप खुदारा ये सेक्शन 2(1)D को ख़त्म करें। और दूसरा हमारा ये है कि आलमी अदालत में जो ज़ेर समात कुलभूषण यादव केस है इसकी हसासियत को मद्देनजर रखते हुए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को हर सूरत बहाल किया जाए। तीसरा जो हमारी डिमांड है, हसास और कौमी तनसीबात को हरगिज़ गैर महफूज ना होने दिया जाए, क्योंकि जब ये जो सीक्रेट एक्ट है हमारा, ये बेसिकली जासूसों के हवाले से बनाए गए। आप देखें रिसेंट जिस तरीके मुल्क भर में दहशतगर्दी के लहर में इस कदर शदीद इजाफा हुआ, उसकी वजह है कि जो उनका जासूस नेटवर्क है उनको ये चीज़ पता चल चुकी है कि पाकिस्तान भर से 2(1)D को ख़त्म किया गया। हम ये चाहते हैं कि जासूसों और गद्दारों की हौसला शिकनी की जाए और उनके सजा देने वाले कवानीन को बिलखसूस 1952 के सेक्शन 2(1)D को फिल फोर्स सुप्रीम कोर्ट बहाल करे। इससे मुल्की सलामती को हम ये डिमांड करते हैं कि किसी सूरत दाव पे न लगाया जाए।